آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ برے گمانوں سے بچو. کیوں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بعض گمان کیا ہیں؟ بندہ گناہ کر تو نہیں رہا لیکن ذہن میں جو خیالات لا رہا ہے، گندے خیالات لا رہا ہے، بری سوچ لا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی بچنے کا حکم فرمایا. کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے کہ بعض یہ جو ذہن میں خیالات آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بچو کیونکہ یہ بھی بعض جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. برے خیالات سے بچنے کا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. آج ہم خوف خدا نہ ہونے کی وجہ، اور یاد رکھیے گا بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہو جائے یہ بھی اتنے خطرے کی بات نہیں ہے. اگر بندہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہو جائے یہ بھی خطرے کی بات نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اللہ سے غافل ہو جائیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ سے غافل ہو جائیں. آپ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب مصیبت آتی ہے بندہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے، جب حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا فرما دیں، حضور کے وسیلے پیش کر رہا ہوتا ہے. اور جب بندہ خوش ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو بعض وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ بڑا غافل ہو جاتا ہے. نہ اسے نمازوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اسے توبہ و استغفار کی پرواہ ہوتی ہے، نہ وہ قیامت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ بالکل اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ حضور علیہ الصلوۃ سے غافل ہو جاتا ہے. لیکن جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان سے غافل ہو جانا یہ اتنے خطرے کی بات نہیں ہے. ہاں خطرے کی بات یہ ہے کہ بندہ جب شیطان سے غافل ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے سب سے خطرے کی بات ہے. اس کی مثال دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے اور میں اگر اس سے ایک لمحے کے لیے غافل ہو جاؤں گا کہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، تو بندہ کبھی بھی اپنے دشمن سے غافل نہیں ہوگا. وہ ہر وقت اس کی طرف سے آنے والے وار اور ہتھیار، اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز سے بندہ حفاظت کرے گا کہ کہیں یہ مجھ پر غالب نہ ہو جائے، یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے. آپ دیکھیں بعض لوگوں کو دشمن کا خوف ہوتا ہے کہ بھئی یہ مجھے جان سے مار دے گا، وہ اپنے ساتھ گارڈ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اپنی حفاظت کے لیے، کہ وہ اپنے دشمنوں سے غافل نہیں ہوتے کہ اگر میں اپنے دشمن سے غافل ہوں گا جہاں انہیں موقع ملے گا وہ مجھے جو ہے جان سے مار دے گا، میرا دشمن میرا قتل کر دے گا. تو بندہ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتا ہے. تو اسی طرح وہ جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شیطان سے غافل ہونے والا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. امام فخر الدین رازی بہت بڑے اپنے وقت کے امام، جب آپ کا مرنے کا وقت آیا، آپ کا موت کا وقت آیا، نزع کے وقت، شیطان آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. کہا تو دلیل دیجئے. آپ نے ایک دلیل دی، اس نے رد کر دی. شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اللہ نے بڑا علم اس کو دیا تھا. ایک دلیل دی، اس نے رد کر دی. 2 3 4 5 یہاں تک کہ 99 دلیلیں دے دی، 99 دلیل دے دی. اس نے 99 دلیل کو بھی جو ہے وہ رد کر دیا. اتنا بڑا عالم تھا شیطان. اب آپ کا نزع کا وقت تھا، آپ کے پھر پیر آپ کے سامنے آئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور آپ کے پیر نے آ کے آپ کو کہا کہ اے امام فخر الدین رازی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ پھر آپ نے شیطان مردود سے کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. اس کے بعد آپ کی روح قبض ہو گئی. یعنی کہ اتنے بڑے امام ہیں. نزع کا وقت، اس وقت آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے شیطان آ گیا کہ کسی طرح سے میں انہیں گمراہ کر دوں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں سیدنا غوث اعظم کتنا بڑا مقام کہ ولایت کا خزانہ آپ کے در سے ملتا ہے. جب آپ جنگلات میں ریاضت کر رہے تھے تو ایک مرتبہ غیب سے آپ کو آواز آئی، اے عبد القادر ہم نے آپ کی تمام عبادتوں کو قبول کر لیا، اب آپ کو کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وقت سیدنا غوث اعظم نے پہچان لیا کہ یہ شیطان مردود ہے. آپ نے لا حول پڑھا، اعوذ باللہ پڑھی، تو وہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا اور اس نے کہا اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. اب دوسرا وار کیا، کیا کہا کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا. اب اگر بندہ یہ کہتا ہاں بھائی میرے علم نے مجھے بچا لیا تو وہ پھر گمراہ ہو جاتا. لیکن سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اے مردود تو مجھے پھر گمراہ کرنا چاہتا ہے، میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے.
अल्लाहु अकबर। फिर वो कहने लगा कि अब्दुल कादिर, मैंने आपसे पहले 40 अब्दालों को गुमराह किया है। अब्दाल, ये आम बंदों की बात नहीं कर रहा, ये विलायत का बड़ा मकाम है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसे अपना वली बना लेता है, दोस्त बना लेता है, उसे अल्लाह अब्दाल का मकाम अता फरमाता है। वो कहता है कि मैंने आपसे पहले कई अब्दालों को जो है वो गुमराह किया है। तो सबसे खतरे की बात क्या कि शैतान से, अपने दुश्मन से गाफिल हो जाना, ये हमारे लिए सबसे खतरे की बात है। तो हमें अपने दुश्मन को हर वक्त याद रखना चाहिए और उससे बचने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहना चाहिए और ला हौल पढ़ते रहना चाहिए। और कभी भी कोई भी काम हो, कभी भी ये ना कि ये मेरी अपनी ताकत की वजह से, अपने इल्म की वजह से, अपने अंदर से ये चीज निकाल दे। कुछ भी हो कहें ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा ये काम बना दिया, ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मुझे दौलत अता फरमाई है, ये अल्लाह का फजल है। हर चीज में अल्लाह तबारक व तआला को याद रखिए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस शैतान मरदूद के वार से जो है वो महफूज रखे।